بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک مرتبہ پھر ذکر کریں گے سردار اسماعیل ڈیڑی، جنہیں گزشتہ چند روز قبل گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے گرفتاری کے بعد عدالت میں انہیں جب پیش کیا گیا تو حیدرآباد میں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ایک حیرت انگیز طور پر انکشافات کیے تھے، اور اس انکشافات کے بعد ہم نے یہ بھی خدشات ظاہر کیے تھے لوگوں کی جانب سے، جو ہمیں میسیجز موصول ہوئے تھے سول سوسائٹی کے لوگوں کی جانب سے، پھر ان کے اہل خانہ کی جانب سے، اور سیاسی اور سماجی ورکروں کی جانب سے جو ہمیں میسیجز موصول ہوئے تھے۔ ان کے جو خدشات تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اسماعیل ڈیڑی صاحب نے جس قسم کے 17 سال کے بعد راز انکشاف کیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہٰذا آرمی چیف اور ہماری جو خفیہ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسماعیل ڈیڑی کی حفاظت کے لیے بندوبست کریں، اقدامات کریں۔ اس سلسلے میں کافی لوگوں کے میسیجز موصول ہوئے تھے، اور ہم نے ولاگ میں اس چیز کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن آج اسماعیل ڈیڑی کے جو بھائی ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر فیس بک پر یہ پوسٹ چلائی گئی ہے کہ اسماعیل ڈیڑی صاحب، جنہیں حیدرآباد جیل میں قید و بند کی صحبتیں جو برداشت کر رہے تھے، انہیں آج غائب کر دیا گیا ہے، اور حیدرآباد جیل میں اس وقت وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کی جانب سے یہ پوسٹ چلائی گئی تھی، اور اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ آئی جی جیل خانہ جناب قاضی صاحب سے رابطہ کیا جائے۔ مسلسل کوششوں کے باوجود، متعدد ٹیلی فون کے باوجود بھی ان کا بھی کوئی جواب موصول نہیں ہو سکا، اور جیل سپرنٹ حیدرآباد ان سے بھی ہماری بات نہیں ہو سکی۔ یہ تو محض ان کے اسماعیل ڈیڑی صاحب کے بھائی کی چلائی گئی پوسٹ تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن دونوں پولیس کے بالا افسران سے کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا، اور ہوم سیکرٹری سے اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا چونکہ آج اتوار کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اور وہ اس وقت چھٹی کا دن ہے، اور ہوم سیکرٹری صاحب کا ٹیلی فون ہمیں مسلسل بند مل رہا تھا۔ تو آج اسماعیل ڈیڑی صاحب کے لیے پورے سندھ میں یہ افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ انہیں جیل سے غائب کر دیا گیا ہے، اور کہاں رکھا گیا ہے، کہاں لے گئے، اس کے متعلق ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اور اس بات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اسماعیل ڈیڑی صاحب کے بھائی نے جو یہ پوسٹ چلائی ہے اس میں آیا حقیقت ہے یا محض کوئی خدشات کے پیش نظر اس کو جو ہے اس پوسٹ کو چلایا گیا ہے۔ اسماعیل ڈیڑی صاحب کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بہت کچھ بتا چکا ہوں، اور اب مزید کچھ جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر آصف علی زرداری کے چند دوستوں کا ایک ایسا ٹولہ موجود ہے، ان کا ایک ایسا گروپ تھا جنہیں دبئی میں رکھا گیا تھا، اور اس میں اویس مظفر ٹپی شامل ہیں، اسماعیل ڈیڑی بھی تھے، ایسے تھے جن کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ پاکستان چھوڑ کر دبئی میں ہی قیام پذیر ہیں۔ تو اویس مظفر ٹپی بھی ان دنوں دبئی میں ہیں، اگرچہ وہ بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو جو 2008 میں اقتدار ملا تھا، وہ 2014 تک اقتدار میں رہے، پھر صوبائی وزیر بھی رہے، لیکن اچانک ہی ان کو مستعفی کرا کر انہیں دبئی بھیج دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے وہ تاحال واپس نہیں آئے۔ ان کے والد صاحب کی بھی ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن اویس مظفر ٹپی اپنے والد کی ڈیتھ کے موقع پر بھی اس کراچی میں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سے اسماعیل ڈیڑی صاحب جب بھی پاکستان آتے تھے تو ان کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر کئی ایسے لوگ ہیں جن کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہ رہیں، بلکہ ان کو مستقل بنیادوں پر دبئی میں ہی رہنے کا کہا گیا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل ڈیڑی صاحب پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو بغیر بتائے جو ہی پاکستان آئے، اور کراچی میں آ کر انہوں نے پارٹی قیادت سے رابطے کیے تو انہیں شٹ اپ کال دی گئی، ان سے کہا گیا کہ آپ پاکستان کیوں تشریف لائیں۔ تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے جانے سے انکار کیا تو اسماعیل ڈیڑی صاحب کو مبینہ طور پر چرس کے ایک مقدمے میں گرفتار کروا دیا گیا، اور پھر اسماعیل ڈیڑی صاحب نے جو ہے یہ راز انکشاف کیے۔ اگرچہ 2018 میں اسماعیل ڈیڑی کو گرفتار کیا تھا رینجرز نے،
اور پھر انہیں ایک طویل سزا بھی ہوئی تھی، اس سزا کو سزا معطل بھی ہو گئی تھی گرفتاری کی وجہ کے باعث. لیکن ان دنوں اسماعیل ڈیڈی صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے بہت سے راز انکشاف کیے. اور اسماعیل ڈیڈی صاحب کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف آصف علی زرداری کے دست راز تھے بلکہ مشکل وقت کے ساتھی بھی تھے. جب محترمہ بینظیر بھٹو سے جن دنوں ان کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر شادی ہوئی تو تمام معاملات میں اسماعیل ڈیڈی صاحب جو تھے وہ ان کے دست راز رہے، اور آخر تک جب تک وہ جیل میں تھے اور اس کے بعد وہ صدر مملکت بھی بنے. پھر اسماعیل ڈیڈی صاحب کو 2008 میں قائم علی شاہ صاحب کا مشیر بھی بنا دیا گیا تھا، اور جب یہ مشیر بنائے گئے تو ان دنوں میں ہماری ان سے ملاقات بھی رہی تھی سی ایم ہاؤس میں. تو یہ اس وقت کے ساتھی ہیں اور انہوں نے جو ہے راز انکشاف کیا ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے، جس کے باعث آج یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جیل سے جو ہے وہ کہیں گم کر دیا گیا ہے، اور یہ جو اطلاعات ہیں یہ اس کے بھائی کی جانب سے دی جا رہی ہیں. تو اسماعیل ڈیڈی کے حوالے سے ذوالفقار مرزا صاحب بھی بہت کچھ فرما چکے ہیں کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب جو ہیں وہ نہ صرف آصف زرداری صاحب کے دست راز تھے بلکہ پوری پیپلز پارٹی کو چلانے والے اور پیپلز پارٹی کو ریپلیسمنٹ کرانے میں بھی اسماعیل ڈیڈی صاحب کا ہمیشہ بڑا کردار رہا ہے. ذوالفقار مرزا کے مطابق وہ آصف علی زرداری کے جو تھے وہ خفیہ ایسے خفیہ دوستوں میں شمار ہوتا تھا ان کا کہ جو ان سے بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے ماضی میں. اور آج اسماعیل ڈیڈی صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں جیل میں ہیں. انہوں نے بڑے راز انکشاف کیے ہیں اس حوالے سے. یہ اچھا، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو اسماعیل ڈیڈی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی جو سپاری تھی وہ دی گئی تھی مولانا سمیع الحق صاحب کے مدرسے میں. چند لوگوں کو 14 ارب روپے دیے گئے تھے بقول اسماعیل ڈیڈی صاحب کے. تو اس کے بعد جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی. تو یہ جو ان کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسکاٹ یارڈ نے بھی جو تحقیقات کی تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت میں طالبان کا جو ہے وہ کردار تھا، اور کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو سزا بھی، وہ جو ہیں وہ مارے بھی گئے تھے، کچھ نام بھی لیے گئے تھے اس وقت کہ وہ ملوث تھے اور ان کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا تھا. تو یہ جو اسماعیل ڈیڈی صاحب نے جس مدرسے کی نشاندہی کی ہے اسی مدرسے کے طلبہ کے متعلق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب بھی فرما چکے ہیں. اور پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی جو تحقیقات کی تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اکوڑا کھٹک سے تعلق رکھنے والے اسی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا تھا. تو اب چونکہ مولانا سمیع الحق بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، رحمان ملک بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کم از کم اسماعیل ڈیڈی صاحب سے تحقیقات کے بعد یہ ضرور پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے لیے جو سپاری تھی وہ اس مدرسے میں کن لوگوں کو دی گئی تھی، کون لوگ تھے جن کے ذریعے سپاری دینے والا کون تھا، اور سپاری کن لوگوں کو دی گئی تھی، کن لوگوں کے ذریعے وہ سپاری محترمہ بینظیر بھٹو کی پہنچائی گئی تھی. یہ تمام تحقیقات کی جا سکتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے جو پریشر بڑھتا جا رہا ہے حکومت پر یا اداروں پر، تو اسی خدشات کے پیش نظر ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں نے، ہمارے سیاسی ورکروں نے، سماجی شخصیات نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اسماعیل ڈیڈی صاحب کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے. چونکہ پولیس اور جیل کی پولیس اور جو صوبے کی پولیس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے انڈر میں ہے، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو انہیں کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور یہ جو نشانات ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو 17 سال کے بعد سامنے آئے، ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. تو فوری طور پر اسماعیل ڈیڈی کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، لیکن ان کی حفاظت کے بندوبست سے پہلے ہی ان کے بھائی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ انہیں، فیس بک کے ذریعے بتایا ہے کہ انہیں جو ہے وہ جیل سے غائب کر دیا گیا ہے. اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے کوشش کی آئی جی سندھ جیل خانہ جات سے
اور ڈی آئی جی صاحب سے، ایس ایس پی صاحب سے، لیکن کسی نے بھی فون جو ہے اٹینڈ کر کر ہمیں اس کے متعلق بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو ناظرین، اب اس سلسلے میں مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی آگاہی ہوگی، اس کے لیے پھر میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ ناظرین، اب میں آخر میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ تو الطاف حسین صاحب کے متعلق مصطفیٰ کمال صاحب نے چند روز پہلے جو اپنی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے زور دیا تھا کہ ماضی میں جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ، اگرچہ وہ اس میں خود شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ یہ جو چائنا ایم کیو ایم ہے بہادرآباد، جس کو ایم کیو ایم کہا جاتا ہے، وہ پوری طرح سے اس نعرے کا حصہ ہوا کرتی تھی، بلکہ نعرے لگوانے میں سب سے آگے آگے ہوا کرتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ تو انہوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو نعرہ تھا یہ بالکل فرسودہ تھا، اور اس نعرے کا کیا فائدہ کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، ہمیں تو منزل چاہیے، اور منزل کے لیے جدوجہد کی جاتی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے اس وقت ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں لوگوں نے اس نعرے کو بھی نہ صرف ٹرینڈ بنایا ہے، بلکہ جو ٹک ٹاک ہے اس پر بھی یہ نعرہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے آج مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ متحدہ قومی موومنٹ کے دو وفا پرست ان کے جو کارکن ہیں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے، انہوں نے متعدد جگہوں پر اس کی باقاعدہ چاکنگ کی ہوئی ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ تو یہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ کارکنان جو ہیں وہ جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کرنے سے پہلے وہ یہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ کراچی سمیت حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں جہاں بھی متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کارکنان موجود ہیں، تو ان کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے۔ تو اس کا سلسلہ جو ہے اب شروع ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ کب تک چلتا ہے، اور کب ہمارے چائنا، ایم کیو ایم چائنا کے لوگ تنگ آ کر اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔